اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے پیارے لفظ جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا، اور ان کی والدہ کو بھی، جو کہ اس وقت بالکل ویران اور بنجر علاقہ تھا۔ مختصراً وہاں آب زمزم کی گفتگو ہوئی، اور اس کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم کے ساتھ قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے جانا۔ یہاں صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات بھی مروی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر چکے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ تیرے حکم سے میں نے ان کو اس ویران علاقے میں بٹھایا ہے، میری دعا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت بٹھا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں جرہم قبیلے کے لوگ مکہ کی اس وادی سے قضاء مقام سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ دور سے انہوں نے دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، جیسے پانی کے اوپر پرندے اڑتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اکثر ہم یہاں سے گزرتے ہیں، یہ ہماری گزرگاہ ہے، لیکن آج تک ہم نے اس پورے ایریے میں کہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دیکھا، اور پرندوں کا اس طرح گھومنا، یہ پانی کی نشاندہی۔ چنانچہ دو آدمیوں کو انہوں نے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں۔ دیکھ کر ان کو خبر دی گئی کہ یہاں ایک عورت ایک بچے کے ساتھ موجود ہے، اور پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ ہے، کنواں ہے۔ تو وہ لوگ وہاں پہنچے اور درخواست کی کہ ہمیں پانی کی اجازت دی جائے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کے لیے اجازت ہے، لیکن ملکیت ہماری اپنی ہوگی۔ اور یہ ان کی چاہت بھی تھی، کیونکہ وہاں اکیلی رہتی تھی۔ تو یہ قبیلہ وہاں رہنے لگ گیا، آباد ہو گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، اور جب بولنے لگے تو والدہ سے اپنی عبرانی زبان بولنا سیکھی، اور جرہم قبیلہ کے لوگوں سے عربی زبان بولنا سیکھ لی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی کبھار یہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک چکر ان کا یہ لگا کہ جب بیٹے کو انہوں نے اپنا خواب سنایا، وہ خواب بھی پورا کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، تو ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ نے علیہ السلام جرہم قبیلے کے لوگوں سے ان کی ایک لڑکی کا رشتہ لیا اور بیٹے کی شادی کر دی۔ اور اس شادی کے کچھ عرصہ بعد سیدہ ہاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ تشریف لائے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو گھر میں ایک عورت کو پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ پوچھا
تو اس عورت نے جواب دیا کہ انہو تصید، وہ شکار کرنے گئے ہوئے، وہ شکار کرنے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیسا ہے؟ عورت نے جواب دیا نحن فی ضیق و شدت، ہم یہاں بڑے تنگ ہیں، گزر بسر بڑا مشکل ہے، تنگی اور تکلیف میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں کہ جب تیرا شوہر آئے اقرائی علیہ السلام، اسے میرا سلام کہنا، اسے میرا سلام کہنا، وقولی لہو، اور اسے کہنا کہ غیر عتبۃ بابہ، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ بس یہ باتیں کی اور چلے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو کچھ آثار محسوس ہوئے کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ پوچھا گھر میں کوئی آیا ہے؟ بیوی نے بتایا جی ہاں، جاءنا شیخ قضا و قضا، اس شکل کے ایک بزرگ، ایک بوڑھے آدمی ہمارے گھر میں آئے۔ اچھا کچھ کہا تو نہیں؟ جی ہاں، آپ کو سلام کہہ کر گئے، مجھ سے گزر بسر کے متعلق اور آپ کے متعلق معلومات لی، اور پھر جب جانے لگے تو ایک پیغام آپ کے نام چھوڑ کر گئے ہیں کہ غیر عتبۃ بابی، اسے بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام فرما بردار بیٹا یہ گفتگو سننے کے بعد کہتے ہیں انہو ابی، انہو ابی، وہ آنے والے میرے والد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور معلومات لینے کے بعد انہوں نے میرے لیے یہ حکم چھوڑا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، الحقی باہلکی، جا تو اپنے گھر چلی جا، فطلقہا، بخاری کے الفاظ ہیں فوراً بیوی کو طلاق دے دی اسماعیل نے علیہ السلام۔ محدثین نے کئی ایک مسائل یہاں نقل کیے، ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ والدین کے کہنے پر اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری، والدین کی شان یہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے اور کچھ نہیں پوچھا، باپ سے ملتے پیچھا کرتے کہ ابھی گئے، وجہ کیا ہے، بس صرف یہ الفاظ سنے کہ میرے والد نے یہ کہا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ باپ کا صرف اشارہ سنا، فرما بردار بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، بڑی طویل حدیث ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف تشریف لائے، گھر پہنچے، اسماعیل پھر بھی گھر میں موجود نہیں تھے علیہ السلام۔ ایک اور عورت موجود تھی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ شکار کرنے کے لیے گئے۔ گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، اسماعیل کیسا آدمی ہے؟ اس عورت نے بڑی تعریفیں کی، اور گھر کا گزر بسر جب پوچھا، ما طعامکما، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، تمہارا کھانا کیا ہے، کیا چیز کھاتے ہو؟ اس عورت نے جواب دیا طعامنا اللحم، ہم گوشت کھاتے ہیں۔ ما شرابکما، پیتے کیا ہو؟ شرابنا الماء، پانی پیتے۔ خلیل اللہ نے جب اس عورت سے یہ الفاظ سنے فوراً فرمانے لگے اللہم بارک لہم فی لحمہم ومائہم، اے اللہ ان کے گوشت میں، ان کے پانی میں برکتیں عطا فرما۔
ان کے گوشت میں، ان کے پانی میں برکتیں عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، اس وقت مکہ میں گندم نہیں تھی، اناج نہیں تھی۔ اگر گندم بھی ہوتی تو خلیل اللہ علیہ السلام اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ ابراہیم کی برکت، دعائے برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں انسانی آبادی ہے، کوئی ایک خطہ ایسا نہیں جو مستقل طور پر گوشت اور پانی پر گزارا کر سکیں، مسلسل گوشت کھائیں اور پانی پیتے رہیں، نہیں، بیمار ہو جائیں گے۔ صرف ایک خطہ ہے یہ بیت اللہ الحرام کا، جہاں کے رہنے والے اگر پورا سال ہی گوشت اور پانی استعمال کرتے رہیں، اللہ ان کو کسی قسم کی بیماری اس کی وجہ سے نہیں لگائے گا۔ یہ خلیل اللہ کی دعا ہے۔ انہوں نے ان کے گوشت اور پانی کے لیے دعا کی اور ساتھ ہی پیغام چھوڑا کہ جب تمہارے شوہر آئیں انہیں میرا پیغام دینا کہ احفظ عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کر۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے پھر پوچھا گھر میں کوئی آیا تھا؟ جی ہاں، جاءنا شیخ کذا و کذا، اس طرح ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، آپ کے متعلق پوچھا، گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ ہم یہاں خوشحال ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور انہوں نے دعا بھی دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کر۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہو ابی، یہ آنے والے میرے باپ ابراہیم خلیل اللہ تھے، جنہوں نے ہمارے کھانے پینے کے لیے برکت کی دعائیں بھی کی ہیں اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر رکھوں، تو میری رفیقہ حیات ہے۔ یہ باپ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کچھ عرصے کے بعد تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر جانے کی، نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ زمزم کے کنویں کے قریب ایک درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر کمان اور شکار کا سامان درست کر رہے تھے، تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ دور سے باپ کو آتے ہوئے دیکھا، سامان کو چھوڑا، دوڑ کر باپ کے گلے سے لگے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ شکار کرنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، امرانی ربی بامر، آج اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور ایک حکم دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کا ایک حکم لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تو میری مدد کر۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آئینوں کا، ابا جان اللہ کا حکم ہے فوراً عمل کرے اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پر میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کروں اور آپ میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے شاید پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے اس فرشتے نے تسلی دیتے ہوئے کہا جس نے اس جگہ سے اپنے پر یا ایڑی سے اللہ کے حکم کے ساتھ زمزم کا یہ پانی نکالا تھا، اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لا تخاف الضیعۃ، ضائع ہونے کا خوف نہ کرنا، ان ہا ہنا بیت اللہ، یہاں اللہ کا گھر ہے، یبنی ھذا الغلام و ابوہ، اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنے والا تیرا یہ بیٹا ہے اور اس کا باپ ہے۔ آج وہی بات سچی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں، بنیادیں موجود تھیں۔ بعض علماء کرام کا یہاں اختلاف ہے کہ بیت اللہ قبلہ اول ہے یا بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ قرآن کریم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبلہ اول
دنیا میں سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے، مکہ میں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ مکہ میں ہے، یہ سب سے پہلا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا ہے بیت العتیق، پرانا گھر، اور یہ حکم کس کو دیا؟ ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس کو سب سے پہلے بنانے والے نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو اس کو دوبارہ بنانے والے ہیں، یہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اور یہاں جو اللہ نے حکم دے کر بھیجا یہاں بھی الفاظ یہی ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادیں پہلے موجود تھی، یرفع بلند کر رہے تھے، قواعد بنیادوں کو، بنیادیں پہلے موجود تھیں، تو سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، اور کیسی پیاری تعمیر ہے، کیسی پیاری تعمیر کہ باپ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام معمار اور مستری بنے ہوئے ہیں، اور بیٹا جو کہ بننے والا پیغمبر ہے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، وہ مزدور بنے ہوئے ہیں، یہ پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر لا رہے ہیں، باپ بیٹا دونوں مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور کیسی عمدہ اور پاکیزہ تعمیر ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ بھی اور قرآن کریم بھی شاہد ہے کہ پوری کی پوری تعمیر میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مستقل یہ دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وینقلان الحجر، دونوں باپ بیٹا پتھر بھی اٹھاتے ہیں اور زبان سے بار بار یہ دعا بھی پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارا یہ کام تو قبول فرما لے۔ عبادت کر لینا بڑی بات نہیں، عبادت کا قبول ہو جانا یہ اہم چیز ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام عبادت ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے جو بھی اللہ کی عبادت کریں اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کریں، قبولیت نہ ہوئی برباد ہو گئے، دعائیں کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوتے ہوتے دیواریں بلند ہو گئیں، اس پتھر پر جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بلند دیواریں تعمیر کرتے رہے، اس پتھر کو قرآن کریم نے مقام ابراہیم کہا ہے، جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان نقش ہے، اور دیوار کے اس کونے پر جسے آج ہم حجر اسود کہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے ایک پتھر لانے کو کہا، پتھر لے کر آئے، واپس کر دیا، یہ پتھر یہاں موضوع نہیں، مناسب نہیں، اور لے آؤ، اور پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو سیدنا خلیل اللہ نے وہاں ایک پتھر لگایا ہوا تھا، اور وہ جنت سے پتھر آیا، وہ پتھر جنت سے آیا، نزل الحجر الاسود من الجنت انہ ابیض من اللبن، اور جب جنت سے آیا خلیل اللہ نے یہاں لگایا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، فسودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کی اولاد آدم کی غلطیوں نے خطاؤں نے اسے کالا کر دیا۔ یہ حجر اسود یہ کالا پتھر ہے، جب آیا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اللہ اکبر، اس مبارک پتھر کو خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس مقام پر لگایا، سب سے پہلے اس مقام پر خلیل اللہ نے لگایا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسی مقام پر اسی پتھر کو سجانے والے وہ انسان ہیں
جو خلیل اللہ کی دعاؤں کے ساتھ آئے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کر لینے کے بعد خلیل اللہ نے وہاں کھڑے ہو کر کئی ایک دعائیں کی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ، میں نے تیرے حکم سے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اب میری یہ دعا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کے عقائد و نظریات کو، ان کے اعمال کو پاک کرے۔ اس دعا کے نتیجے میں اس کائنات میں جو ہستی، جو انسان آئے ہیں، ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا کرتے تھے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ خلیل اللہ کی یہ دعا جب دنیا میں تشریف لائی تو اللہ نے ان کو بھی یہ اعزاز عطا کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسی پتھر کو اسی جگہ سجایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑکپن میں ہیں، مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو ٹوٹا ہوا دیکھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رقم جمع کی، بیت اللہ کو بنانا شروع کیا، تعمیر کرنا شروع کیا، پتھر اٹھا رہے ہیں، اور ان پتھر اٹھانے والوں میں محمد الرسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاری بھاری پتھر، کبھی کبھی ایسے پتھر آ جاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ دو دو آدمی مل کر ایک پتھر کو اٹھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا رہے ہیں، کندھے پہ لا رہے، کندھے سے کپڑا پھٹ گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا سیدنا عباس تھے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، بیٹا اپنی جو ازار ہے، تہبند جو باندھی ہوئی ہے، یہ جو دھوتی باندھی ہوئی ہے، اس کو اتارو، کندھے پہ رکھ لو اور پتھر اٹھاؤ۔ اس وقت کا رواج تھا، اس طرح کیا کرتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ ہستی کون ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کہا صرف سوچ ہی بنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہی فوراً بے ہوش ہو گئے، فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور فرمانے لگے، چچا جان، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی ہے، یہ آواز کہتی ہے کہ میں اپنی اس ازار کو، دھوتی کو اتار کر کندھے پہ نہیں رکھتا، میں برہنہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیسی حفاظت کی کہ لڑکپن ہے، نبوت نہیں ملی، لیکن اس وقت بھی عرب کا جو بد کردار معاشرہ تھا، اللہ نے اس معاشرے سے محفوظ رکھا ہے۔ پتھر اٹھا رہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر ہوتے ہوتے احادیث میں پڑھیں، اس مقام پہ پہنچے مشرکین مکہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا، اختلاف ہو گیا، کیونکہ یہ ایک شرف ہے، یہ ایک اعزاز ہے، حجر اسود کو رکھنا۔ کون رکھے؟ ہر قبیلے کے سردار کی یہ چاہت تھی کہ یہ پتھر میں رکھوں۔ کئی دنوں تک اختلاف چلتا رہا، حتیٰ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ آج صبح کے وقت، تہجد کے وقت، جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس شخص سے فیصلہ کروائیں گے، اس کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی صبح تہجد کے وقت سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے سے ایک چادر اتاری، کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، چادر کو رکھ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھا، سارے سرداروں کو ایک ایک کونا چادر کا پکڑوا دیا، وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو خود محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس حجر اسود کو بیت اللہ کے اس کونے میں سجا دیا، اس لیے کہ یہ اعزاز حاصل ہونا تھا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی اس طرح تعمیر کی اور یہ عظیم پتھر یہاں لگایا، جس پتھر کی شان یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان للحجر لسانا وشفتین، اللہ رب کریم قیامت کے میدان میں اس حجر اسود کو، اس پتھر کو میدان قیامت میں لائے گا، اور صرف لائے گا نہیں بلکہ فرمایا لہو لسان، اللہ اس کو زبان بھی عطا کرے گا، بولنے کی صلاحیت بھی دے گا،
منہ ہوگا باقاعدہ، ہونٹ بھی ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے لہو عینان، اللہ دو آنکھیں بھی دے گا، ان آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے بولے گا، کیا کرے گا؟ یشہد لمن استلمہ بالتوحید، جس شخص نے حالت توحید میں، حالت عقیدہ ایمانی میں توحید پر کامل ایمان رکھتے ہوئے جس نے اس کو استلام کیا ہے، دور سے اشارہ کیا ہے، ہاتھ لگایا ہے، بوسہ دیا ہے، ہر شخص کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کی حالت میں اس پتھر کا اسلام نصیب فرما دے۔ یہ اعزاز ہے، ایک شرف ہے، لیکن یہ سنتے جائیں، یہ سارا اعزاز، یہ ساری برکت اس لیے ہے کہ یہ سارے کام محمد رسول اللہ نے کیے ہیں۔ بذات خود اس پتھر کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا کے عام پتھروں کی طرح ایک پتھر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحیح بخاری اٹھائیے، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کے دوران طواف کرتے کرتے اس حجر اسود کے قریب آ کر رک گئے اور اس پتھر کو مخاطب ہو کر کہا، فرمانے لگے انی لعالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم اگر میں نے آمنہ کے لال کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، قیامت تک تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ تیرا بوسہ محمد رسول اللہ نے لیا ہے۔ تو بذات خود ایک پتھر ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ جملے کیوں کہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس لیے کہ یہ ایک موحد عظیم انسان، عظیم موحد انسان ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو قریبی زمانہ میں بتوں کی اور پتھروں کی عبادت کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں ان کو یہ خیال آئے کہ وہ پتھر تو نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اس پتھر کو اللہ نے نفع نقصان کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بس اس کو بوسہ اس لیے ہے کہ اس کا بوسہ محمد رسول اللہ نے لیا، اور کوئی وجہ نہیں۔ وہ عظیم انسان جس نے اس عظیم ترین درخت کو بھی کاٹ دیا تھا، جس درخت کی چھاؤں میں، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، آج جب دیکھا کہ لوگ اس درخت کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، عمر نے خود کلہاڑا اٹھایا، اس درخت کو کاٹا اور پھینک دیا کہ کہیں یہ زیارت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس کی عبادت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ اعلان کیا، حضرات یہ وہ عظیم پتھر ہے جس کو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نصب کیا اور یہ بیت اللہ کی تعمیر کی، عظیم گھر اللہ کا یہ بیت اللہ بنا، عظیم گھر۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور بیویاں، کئی ایک بیویاں ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن ہمارا تعلق صرف اسی حوالے سے تھا، سیرت کے اس پہلو کو دیکھنا تھا۔ اختصار کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس لخت جگر کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی یہ تعمیر کر رہے اور ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں صرف اپنے اس بیٹے کی قربانی دینا نہیں بلکہ بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں، کئی ایک قربانیاں۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سن چکے ہیں کتنی قربانیاں دے چکے ہیں، کتنی قربانیاں۔ اور سب سے بڑی قربانی جو تھی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کی قربانی دی، اپنے نفس کی قربانی دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ دعائیں کی خلیل اللہ نے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے ہر دعا کو قبول کر لیا۔ پیغمبر کی ہر دعا کو اللہ نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ امت کو یہ بھی بتانا تھا، شاید کوئی یہ سمجھے کہ پیغمبر جو چاہے کر لے، نہیں، پیغمبر کی دعاؤں کو اللہ نے بے شمار دعاؤں کو قبول کیا ہے، لیکن کسی دعا کو اللہ نے رد بھی کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے پیغمبر منگتا ہے، دینے والا اللہ ہے۔
داتا وہ ہے، پیغمبر مانگنے والا ہے، یہ منصب ہے، فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن آپ دیکھیں جو شفاعت عظمیٰ کا تعلق ہے، اللہ نے یہ اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، لیکن اس اعزاز میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، اللہ رب کریم جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ تو یہ اعزاز ہے، یہ ایک شان ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، آپ کے کردار میں بڑے عظیم پہلو ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ابھی جو ایام چل رہے ہیں، آج یکم ذی الحج ہے، ان ایام کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، افضل ایام الدنیا الایام العشر۔ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، تو محدثین نے اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ افضل ہیں، اور دن ان 10 دنوں سے مرجوح ہیں، یہ زیادہ افضل ہیں ان سے۔ رمضان کے آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں وہ بھی عظمت اور شان کے لحاظ سے ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو 10 دن ہیں، اس لیے ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، اور مسلسل پہلے 9 دنوں تک روزے رکھتے رہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، مسلسل 9 روزے رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ دنیا کے جتنے ایام ہیں سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں، تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان، تو کیا یہ عمل بھی افضل نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے، فرمایا خرج الا رجل خرج بنفسہ و مالہ، اگر کوئی آدمی خود جہاد کرنے گیا اور اس کا خرچہ بھی اپنا تھا، ذاتی، کوئی کسی سے نہیں لیا، اور جہاد کرتے کرتے مال بھی وہاں چلا گیا اور خود بھی شہید ہو گیا، تو یہ تو اس شان کو پا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص کسی دن میں کوئی بھی عمل کر کے ان 10 دنوں کے عمل کا اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ 10 دن بڑی شان اور عظمت کے حامل ہیں، اور خصوصی طور پر 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، جسے قرآن کریم میں حج اکبر کہا گیا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ حج اکبر، یہ 10 ذی الحجہ یوم النحر، جس دن حجاج کرام قربانی کرتے ہیں، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر جمعے والے دن حج آ جائے، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہو، تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور عام دنوں میں اگر حج آ جائے تو وہ حج اصغر ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بنی بنائی باتیں ہیں۔ ہر سال یوم النحر جو حجاج کا ہے، 10 ذی الحجہ، جب وہ قربانی کرتے ہیں تو یہ دن حج اکبر ہے،
اس کو قرآن کریم میں حج اکبر کہا گیا ہے۔ تو حج اکبر بھی اسی میں موجود ہے، یوم عرفہ بھی اسی میں موجود ہے، الحج علی عرفہ، جس دن کو حدیث نے حج کہا ہے۔ اور یہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن کا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو کفر السنۃ الماضیہ واللتی بعدہ، گزشتہ سال اور آنے والے سال 2 سالوں کے گناہ اللہ رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک اختلافی بات ہے، کچھ لوگوں کو غلطی لگی، وہ کہتے ہیں کہ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ اس دن روزہ رکھنا ہے جب سعودی میں، مکہ میں حجاج کرام میدان عرفات میں ہوں، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ بات کئی طریقوں سے غلط ہے، اس لیے کہ پہلی بات نوٹ فرمائیں، اللہ رب کریم کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے دین کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر جس دن حجاج کرام وہاں میدان عرفات میں موجود ہیں، اس دن پوری دنیا ہے، کسی ملک میں، کسی سلطنت میں، علاقے میں 10 ذی الحجہ ہو، وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ ایک دن مثلا آگے ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس فضیلت سے چلا گیا۔ اسی طرح اوقات کا بھی فرق ہے، وہاں دن ہے اور کسی ملک میں پورے کا پورا وہ رات کا سسٹم ہے، تو وہ میدان عرفات میں یہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کئی ایک وجوہات ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنی رویت کے مطابق 9 ذی الحجہ کا یہ جو روزہ ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، ویسے اگر 1 سے لے کر 9 تک مسلسل روزے رکھنا چاہیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ افضل ایام ہے، اس لیے ان میں روزے رکھیں۔ اور 10 ذی الحجہ کا سب سے جو افضل عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا جو عمل ہے سب سے افضل وہ قربانی کرنا ہے، اس لیے کوشش کریں قربانیاں بھی کریں، اگرچہ آج کل مہنگائی ہے لیکن جتنی اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک جانور کی ایک قربانی دینا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس طرح اپنی استطاعت کے مطابق یہ عمل بھی کریں۔ 10 ذی الحجہ کا یہ اہم ترین عمل ہے، اور یہ پورا عشرہ اہم ترین اعمال کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ یہ ہمارے اندر اب رواں دواں ہے، چل رہا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں اس کی قدر کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ساتھی صفحے سیدھی فرما دیں۔